أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين يا أيها الذين آمنوا كونوا أنصار الله كما قال عيسى ابن مريم للحواريين من أنصاري إلى الله قال الحواريون نحن أنصار الله فآمنت طائفة من بني إسرائيل وكفرت طائفة فأيدنا الذين آمنوا على عدوهم فأصبحوا ظاہرین۔ یہ سورۃ الصف کی آیت نمبر 15 ہے۔ اس میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، تم اللہ کے مددگار بن جاؤ، جیسا کہ عیسیٰ ابن مریم نے حواریوں سے کہا کہ کون ہے جو اللہ کی راہ میں میرا مددگار ہے؟ حواریوں نے جواباً کہا کہ ہم اللہ کی راہ میں مددگار ہیں۔ پس بنی اسرائیل کا ایک گروہ تو ایمان لے آیا اور ایک گروہ نے انکار کر دیا۔ پس ہم نے مومنوں کی ان کے دشمنوں کے مقابلہ میں مدد کی، لہذا وہ غالب آ گئے۔ سامعین کرام، اس آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ نے دو گروہوں کا ذکر فرمایا ہے۔ ایک گروہ بنی اسرائیل کا جس نے حضرت مسیح عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام کے دعوی پر ایمان لایا تھا، یعنی وہ لائے تھے، اور ایک وہ دوسرا گروہ بنی اسرائیل کا جو حضرت مسیح عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام کے دعوی کے منکر ہوئے۔ ایمان لانے والا گروہ جو ہے وہ بڑا قلیل تعداد میں تھا، مطلب کہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ
وہ انگلیوں پر وہ اس کے حواری جو تھے جو ایمان لائے تھے حضرت مسیح عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام کے دعویٰ پر، وہ گنے جا سکتے تھے۔ تو انکار کرنے والے تقریباً سارے اکثریت 99% وہ جو یہودی سارے وہ منکر تھے، لیکن وہ جب صلیب کا ایک ابتلا نازل ہوا یا ان کی زندگی میں آیا، حضرت مسیح عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام کی زندگی میں، تو وہ چند جو لوگ تھے، قلیل تعداد تھی، وہ بھی آگے پیچھے پر ہو گئی تھی ڈرتے ہوئے۔ تو یہ اس بیچارے معصوم نبی، مظلوم نبی کا حال ہو گزرا ہے۔ تو پھر اس صلیب کے واقعہ جب ہوا اس کے ساتھ، یہودی بدبخت اس کو صلیب چڑھانے کے لیے وہ صلیب کے تختے پر لے گئے، تو اللہ تعالیٰ نے پھر اپنی قدرت، اپنی طاقت، اپنی قدرت کے ساتھ اس کو اس صلیبی موت سے بچا کر اللہ تعالیٰ اپنی طاقت سے اسے کسی محفوظ جگہ پر لے گیا، اور وہاں پر اس نے حضرت مسیح عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام نے طبی زندگی گزاری، اور پھر حدیثوں کے مطابق وہ 120 سال کی عمر میں وہ طبی موت کے ساتھ اس دنیا سے رخصت ہو کر اللہ تعالیٰ کے حضور حاضر ہوئے۔ سامعین کرام، بانی اسلام، ہمارے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی اپنی امت کے آگے نزول مسیح عیسیٰ ابن مریم کی ایک پیش گوئی بیان فرمائی ہوئی ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نزول مسیح عیسیٰ ابن مریم پیش گوئی میں جس وجود کے نزول کی پیش گوئی فرمائی ہے، اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ اس کی حقیقت کیا ہے۔ میں بڑا اختصار کے ساتھ آپ لوگوں کو بتا دیتا ہوں کہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ نزول عیسیٰ ابن مریم کا جو پیش گوئی ہے، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا تمثیلی کلام ہے۔ آپ کا نزول مسیح عیسیٰ ابن مریم سے مراد قطعاً یہ نہیں تھی کہ وہ 2000 سال پہلے والا وہ مسیح عیسیٰ ابن مریم میری امت میں نازل ہوں گے جو کہ موسوی مریم علیہ السلام کے گھر میں بن باپ پیدا ہوئے تھے۔ اس کے متعلق آنسم نے یہ خبر نہیں دی تھی اس کے نزول کی، بلکہ وہ مسیح عیسیٰ ابن مریم، وہ ذکی غلام جس کی اللہ تعالیٰ نے موسوی مریم علیہ السلام کو، کمباری موسوی مریم علیہ السلام کو بشارت دی تھی، وہ ان کے گھر میں پیدا ہوا، اللہ نے اس کا نام مسیح عیسیٰ ابن مریم رکھا۔ وہ تو اپنی طبی زندگی گزار کر اپنے مشن جو اللہ نے ان کو دیا تھا اس کے متعلق تبلیغ فرما کر، لوگوں کو ہدایات دے کر 120 سال کی عمر میں پھر وہ اس دنیا سے کوچ کر کے اللہ تعالیٰ کے حضور حاضر ہو گئے تھے، یعنی فوت ہو گئے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس نزول مسیح عیسیٰ ابن مریم کی اپنی پیشگوئی میں خبر دی ہے، اس سے مراد کوئی امتی فرد ہے امت محمدیہ کا۔ سامعین کرام، یوں مقدر تھا کہ امت محمدیہ میں بھی اللہ تعالیٰ کسی برگزیدہ انسان کو محمدی مریم کا روحانی مقام و مرتبہ بخشتا پہلے، پھر اس محمدی مریم کی دعاؤں کے نتیجے میں، اس کے توجہ کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ اسے ایک روحانی وجود، یعنی ایک نشان رحمت اور ایک ذکی غلام کی بشارت دیتا، اور پھر وہ وجود جو ہے، روحانی فرزند جو ہے، اس کی جماعت میں، اس کے پیراکاروں میں بطور مسیح عیسیٰ ابن مریم کے پیدا ہوتا۔ اللہ تعالیٰ اس کو محمدی مریم علیہ السلام کے الہامی کلام میں عیسیٰ ابن مریم قرار دیتا ہے۔ تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی نزول مسیح عیسیٰ ابن مریم سے قطعاً وہ مسیح عیسیٰ ابن مریم جو مریم کے گھر میں بن باپ پیدا ہوئے تھے، جس پر انجیل کتاب نازل ہوئی تھی، وہ مراد نہیں ہے، اس کا نزول مراد نہیں ہے۔ وہ تو فوت ہو گئے، وہ تو وفات یافتہ روح میں چلے گی ان کی روح۔ تو میدان محشر میں قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کے حضور پھر سب ہم لوگ حاضر ہوں گے۔ وہ نہ زندہ اس وقت موجود ہے، نہ وہ زندہ آسمان پر گیا ہے، نہ اس کا دوبارہ، جیسے کہ امت مسلمہ میں ان کے متعلق حیات مسیح کا ایک غلط عقیدہ پیدا ہو گیا ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی اسی نزول مسیح عیسیٰ ابن مریم کی پیشگوئی کی وجہ سے یہ بالکل غلط عقیدہ ہے۔ تو میں نے بتا دیا ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی نزول مسیح عیسیٰ ابن مریم سے کسی امتی فرد کا بطور مسیح عیسیٰ ابن مریم، محمدی مسیح عیسیٰ ابن مریم نزول مراد ہے۔ وہ شخص اپنے حالات واقعات کے لحاظ سے بڑی زیادہ حد تک مسیح عیسیٰ ابن مریم کے ساتھ مماثلت اور مشابہت رکھتا ہوگا، اور یہ بھی
کہ جس قوم میں جس جماعت میں وہ بندہ ظاہر ہوگا، پیدا ہوگا، نزول فرمائے گا، وہ بھی اس وقت یہودی نما بن چکی ہوگی۔ آسم نے اسے جو مسیح عیسیٰ ابن مریم کا نام دیا ہے، اس کی وجہ یہی ہے، می توان شد یہودی می توان شد مسیح، یعنی جب لوگ یا قومیں یہودی بن جایا کرتی ہیں تو پھر اس قسم کی قوموں میں اللہ تعالیٰ مسیح نفس وجود بھی پیدا کر دیا کرتا ہے۔ تو یہ تو آسم کی نسول مسیح عیسیٰ ابن مریم کی پیشگوئی کا میں نے مختصر ذکر کیا ہے۔ میں سامعین کو بتا دینا چاہتا ہوں کہ خاکسار کی جماعت احمدیہ اصلاح پسند کا جرمنی کا جو 9واں جلسہ سالانہ جولائی 2019 میں ہوا تھا، خاکسار کی اس جلسہ سالانہ پر آخری تقریر جو ہے 28 جولائی 2019 کو جو میں نے خطاب کیا تھا، یہ خطاب جو ہے اسی نزول مسیح عیسیٰ ابن مریم کی جو پیش ہوئی آسم کی، اس کے متعلق ہے۔ اس خطاب کا نام ہے امت محمدیہ میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشگوئی نزول مسیح عیسیٰ ابن مریم کی حقیقت۔ جو میرے سامعین زیادہ دلچسپی رکھتے ہیں خاکسار کے دعویٰ کے متعلق جاننے کی، یا نزول مسیح عیسیٰ ابن مریم کی جو پیش ہوئی آسم نے فرمائی ہے امت کے آگے، اس کی حقیقت کیا ہے، تو انہیں چاہیے کہ میرا وہ جو خطاب ہے جلسہ سالانہ جماعت احمدیہ اصلاح پسند جرمنی 2019 آخری تقریر جو 28 جولائی 2019 کو خاکسار نے جلسہ سالانہ کے موقع پر کی تھی، وہ تقریر ضرور سنیں۔ 15ویں صدی ہجری کے سر پر سامعین کرام، اللہ تعالیٰ کا یہ انکشاف اس خاکسار پر ہوا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے اس عجز کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نزول مسیح عیسیٰ ابن مریم کی جو پیش ہوئی ہے، اس کا مصداق اس عجز کو اللہ نے بنایا ہے، میں خود نہیں بنا، اللہ نے مجھے بنایا ہے۔ آسم کی ایک پیش ہوئی ہے کہ ایسا واقعہ ہوگا میری امت میں کہ کوئی انسان مسیح عیسیٰ ابن مریم کی مماثلت اور مشابہت کا رنگ اختیار جس میں اللہ تعالیٰ پیدا کر دے گا یا وہ رکھتا ہوگا، اس کو بطور محمدی مسیح عیسیٰ ابن مریم میری امت میں اس کا نزول فرمائیں گے، اور اس پیش گوئی کا اللہ نے اس عجز کو مصداق بنایا ہے۔ سامعین کرام، اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے دین اسلام کے باطل ادیان پر فتح اور غلبہ کا جو وعدہ ہے قرآن کریم میں 3 صورتوں میں فرمایا ہوا ہے۔ مثال کے طور پر سورۃ توبہ کی آیت نمبر 33 میں یہ وعدہ موجود ہے، اور اس طرح سورہ فتح کی 29 جو آیت ہے اس میں وعدہ یہ موجود ہے، اور سورۃ صف کی آیت نمبر 10 جو ہے اس میں اللہ تعالیٰ کا اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے دین اسلام کی فتح اور غلبے کا یہ وعدہ موجود ہے۔ دین اسلام کی فتح اور غلبے کا یہ وعدہ اللہ تعالیٰ نے اس طرح فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ سورۃ صف کی آیت نمبر 10 میں فرماتا ہے، هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ ولو کرہ المشرکون۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اس آیت میں، وہی ہے جس نے اپنا رسول ہدایت اور دین حق کے ساتھ بھیجا تاکہ وہ اسے سب دینوں پر غالب کرے، خواہ مشرکوں کو یہ ناگوار ہی گزرے۔ دین اسلام کے سامنے کرام باطل ادیان پر غلبہ کے سلسلے میں ہمارے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک روایت میں اس طرح فرمایا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، ان عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا قالت سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول لا یذهب اللیل والنہار حتی تعبد اللات والعزی فقلت یا رسول اللہ ان کنت لا اظن حین انزل اللہ هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ ولو کرہ المشرکون ان ذلک تمن قال انہ سیکون من ذلک ما شاء اللہ ثم یبعث اللہ ریحا طیبۃ فتوفی کل من فی قلبہ مثقال
حبت خردل من ایمان فیبقى من لا خیر فیہ خیرجعون الی دین آبائہم۔ یہ جو حدیث ہے مسلم کتاب الفتن باب لا تقم الساعہ سے لی گئی ہے۔ ترجمہ اس کا اس طرح ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے سنا کہ دن رات ختم نہیں ہوں گے، یعنی قیامت نہیں آئے گی یہاں تک کہ لات و عزیٰ کی پھر پرستش کی جائے گی۔ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جب قرآن شریف کی یہ آیت اتری کہ وہ خدا ہی ہے جس نے اپنے رسول کو ہدایت اور دین حق کے ساتھ بھیجا ہے تاکہ وہ اسے تمام دینوں پر غالب کرے، خواہ مشرک اسے ناپسند ہی کریں، تو میں یہ خیال کرتی تھی کہ یہ غلبہ مکمل اور دائمی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا غلبہ جب تک خدا چاہے گا رہے گا، پھر اللہ تعالیٰ ایک خوشگوار ہوا چلائے گا اور ہر وہ شخص جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی ایمان ہے وفات پا جائے گا، اور صرف وہ لوگ باقی رہ جائیں گے جن میں کوئی بھلائی نہیں، اور وہ اپنے آباء و اجداد کے مشرکانہ دین کی طرف لوٹ جائیں گے، اور پھر وہ لات و عزیٰ کی دوبارہ پرستی کرنی وہ شروع کر دیں گے۔ سامعین کرام کو واضح رہے کہ امام حاکم اور علامہ بغوی نے بھی یہ حدیث روایت کی ہے اور اس کی صحت پر اتفاق کیا ہے۔ شیعہ مسلک میں بھی اس مضمون کی روایات ملتی ہیں۔ سورۃ توبہ آیت نمبر 33 میں اسلام کے تمام ادیان پر جس غلبہ کا ذکر ہے، یا سورۃ فتح آیت نمبر 33 اور سورۃ الصف آیت نمبر 10 میں اسلام کے تمام ادیان پر جس غلبہ کا ذکر ہے، یہ وہ حقیقی اور دائمی غلبہ ہے جو دلیل اور حجت کی روح سے حاصل ہوتا ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے لِيَهْلَكَ مَنْ هَلَكَ عَنْ بَيِّنَةٍ وَيَحْيَىٰ مَنْ حَيَّ عَنْ بَيِّنَةٍ، کہ ہلاک ہو جائے وہ جو دلیل سے ہلاک ہوا اور زندہ رہے وہ جو دلیل کے ساتھ زندہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں تکمیل ہدایت قرآنی کے ساتھ سرزمین عرب میں موجود مذاہب یہودیت، عیسائیت اور مشرکین وغیرہ پر ظاہری رنگ میں بھی مسلمانوں کو اقتدار اور غلبہ نصیب ہوا کہ یہ قیام شریعت کا بنیادی تقاضا تھا، اور دلیل و حجت کے لحاظ سے بھی ان مذاہب کو ملزم ٹھہرایا گیا کہ یہ اسلام کا آخری مقصد تھا، لیکن دنیا کے تمام ادیان پر حجت و برہان کی روح سے اس غلبہ کی تکمیل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام اور خادم محمدی مسیح عیسیٰ ابن مریم کے زمانہ میں ہی مقدر تھی۔ یہی وجہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مذکورہ حدیث میں بیان کردہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس بات سے اتفاق فرمایا کہ اسلام ضرور غالب آئے گا، مگر اس عارضی غلبہ کی تکمیل بعد میں ہوگی۔ چنانچہ شیعہ اور اہل سنت مفسرین کا اس امر پر اتفاق ہے کہ یہ غلبہ مسیح عیسیٰ ابن مریم کے وقت میں ہوگا۔ سامعین کرام، اب اس مختصر تمہید کے بعد میں اپنے لیکچر کا جو میرا موضوع ہے اس کی طرف میں آتا ہوں۔ یاد رکھیں کہ کسی ملک کی سیاسی پالیسیوں کا انحصار اس ملک کی معاشی حالات پر منحصر ہوتا ہے۔ پاکستان ایک غریب اور مقروض ملک ہے۔ اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ پاکستان کو غریب اور مقروض بنانے والے کون لوگ ہیں؟ یاد رکھیں کہ پاکستان کے غریب لوگ تو پاکستان کو غریب بنانے والے نہیں ہیں، وہ تو خود غریب ہیں بیچارے۔ پاکستان کو غریب اور اس کو مقروض بنانے والے کچھ سیاستدان ہیں جنہوں نے سیاست کی بطور کاروبار، ایک بزنس کے طور پر انہوں نے کی، اور پاکستان کی معیشت کو بے پناہ نقصان پہنچایا۔ پاکستان کے لیے وہ بیرونی جو امیر ممالک تھے، اتحادی تھے، دوست ممالک تھے پاکستان کے، ان سے وہ قرض لیتے رہے۔ اس قرض کا ایک معمولی سا مقدار اپنے پاکستان کی سڑکوں پر یا پاکستان کی دیگر جو منصوبے ہیں
وہاں پر لگا دیتے اور باقی آدھے سے زیادہ جو رقم ہے وہ چوری کر کے کسی طریقے سے اپنے مغرب میں اپنے بینکوں میں وہ جمع کراتے رہے. اور اس قسم کے یہ جو صنعت کار اور اس قسم کے جاگیردار جو ہیں آج کل ان پر کیس چل رہے ہیں نیب میں اور وہ اپنے مقدمات بھگت رہے ہیں. ہمیں چاہیے کہ جو عام لوگ ہیں موجودہ حکومت کی مخالفت نہ اس حوالے سے کریں. اگر جن لوگوں پر مقدمات چل رہے ہیں وہ بے گناہ ہیں, انہوں نے کوئی چوری نہیں کی, پاکستان کے خزانے کو انہوں نے نہیں لوٹا, اور جو ہزاروں ارب جو پاکستان پر قرضہ بیرونی ممالک کا چڑھا ہوا ہے اس میں ان کا کوئی دخل نہیں ہے, تو انہیں گھبرانے کی ضرورت ہی نہیں ہے. تو وہ یقیناً پھر اپنے مقدمات میں پھر وہ ان کو کامیابی ملے گی, تو ان کو کوئی سزائیں نہیں ہوں گی. تو بعض اوقات موجودہ حکومت پر یہ گلہ کرتے ہیں کہ اس موجودہ حکومت نے کچھ سیاستدانوں پر مقدمات بنا دیے ہیں. حالانکہ یہ مقدمات موجودہ حکومت نے نہیں بنائے بلکہ پہلی حکومتوں کے ہی بنے ہوئے ہیں, اور باقاعدہ قطعی ثبوت کے ساتھ فراڈ اور دھوکہ دہی اور ملک کے خزانے کو لوٹنے کے کیسز ان سیاستدانوں پر چل رہے ہیں, اور انہی وجہ سے یہ آج کل جیلوں میں بھی ہیں. تو بعض اوقات میں سنتا ہوں کہ بیرونی ممالک کے مسلمانوں کے صدر بھی بعض اوقات اس پر ان کو تکلیف ہوئی ہے, اور وہ بڑے کڑوے قسم کے بیانات اپنی اسمبلیوں میں دیتے پھر رہے ہیں. بہرحال ان کو پتہ نہیں ہے پاکستان کی صورتحال کا, کہ پاکستان کے ساتھ کچھ سیاستدانوں نے کچھ جاگیرداروں نے کیا کیا, پاکستان کو کس طرح لوٹا, ان کو نہیں پتہ. وہ اپنی زوم میں اپنے دوستی کی وجہ سے جو آج کل سیاستدان جیلوں میں ان کی خاطر وہ ایسے قسم کے کڑوے بیان دیتے پھر رہے ہیں. باقی یہ بھی یاد رکھیں سامعین کرام کہ قائد اعظم رحمہ اللہ تعالیٰ نے یہ پاکستان جو وطن ہے جاگیرداروں کے لیے نہیں بنایا تھا, بلکہ پاکستان کو تو قائد اعظم محمد جناح کو تو صرف 1 سال کی طبعی زندگی ملی پاکستان بننے کے بعد. وہ تو 1 سال زندہ رہے, اس کے بعد وہ فوت ہو کر اللہ تعالیٰ کے حضور حاضر ہو گئے. اس پاکستان کو بنانے میں تو وہ ان مہاجرین کا عمل دخل ہے جو بیچارے ادھر ہندوستان سے مائیگریٹ ہو کے آئے تھے. یہ عاجز بھی ان مہاجروں, یعنی میری آباء و اجداد کا بھی تعلق ان مہاجروں میں ہے جو ایسٹ پنجاب سے مائیگریٹ ہو کر ویسٹ پنجاب آئے تھے. اس سے کراچی بھی مہاجروں سے بھرا ہوا ہے. کراچی کے مہاجر ہیں زیادہ تر وہ ادھر یو پی سی پی ادھر دلی ادھر سے آئے ہوئے ہیں, اور وہاں پر بھی ایک سیاستدان نے الطاف حسین نے, وہ انتہائی غدار قسم کا آدمی تھا, اس نظریے کے یعنی مہاجروں کی بنا پر ایک قومی منارہ دے کر ان مہاجروں کو بڑا اس نے لوٹا, اور لوٹ کر وہ اربوں روپے لوٹ کر وہ آج کل لندن میں بیٹھا ہوا ہے. وہ غدار ہے, راہ کا ایجنٹ رہا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کراچی کے جو ہمارے مہاجر بھائی ہیں, میں بھی مہاجر ہوں, ان کو چاہیے کہ جو ان پر ظلم ہوا الطاف حسین نے کیا, اور پاکستان کو بھی اس شخص نے بڑا نقصان پہنچایا, کراچی کو بہت پہنچایا, اس کا مداوع کریں. اب موجودہ جو حکومت ہے اس کے ساتھ بھرپور تعاون کریں, پاکستان کے عوام کے ساتھ تعاون کریں, پاکستان کی فوج کے ساتھ تعاون کریں, اور اپنا جو حب الوطنی ہے اس کا مظاہرہ کریں, اور اس بات کو تسلیم کر لیں کہ الطاف حسین باقی غدار ایک انسان تھا, راہ کا ایجنٹ تھا جس نے مہاجروں کو مس گائیڈ کیا. تو یہ جو ایسٹ پنجاب سے مہاجر ہیں یہ تو زیادہ تر ادھر ویسٹ پنجاب میں آ گئے. میرے آباء و اجداد بھی ایسٹ پنجاب سے ہجرت کر کے ادھر ویسٹ پنجاب میں آ گئے تھے. تو لیکن میں آپ کو بتاتا ہوں کہ یہ جو مہاجر جنہوں نے پاکستان بنایا اس کو آج کل کے ذمہ دار جو ہیں جاگیرداروں ٹھٹے کرتے پھر ہیں. یہ مہاجر کون ہوتے ہیں, انہوں نے کیسے پاکستان بنایا؟ میں نے ایک دو بیان سنے ہیں تو بڑی تکلیف ہوئی مجھے کہ یہ تو مہاجر تو ہے جنہوں نے پاکستان کے لیے قربانیاں دیں. کسی کا بھائی مر گیا راستے میں, کسی کے ماں باپ مر گئے, کسی کے بچے مر گئے, پاکستان کے لیے وہ آئے, اپنے آباد گھروں کو چھوڑ کر, سب کچھ تھا ان کے پاس متحدہ ہندوستان میں, لیکن وہ پاکستان کے لیے سب کچھ چھوڑ کر ادھر آ گئے. آج وہ جاگیرداروں سے ہم لوگ یہ باتیں سنتے ہیں کہ ان مہاجروں کا کیا رول ہے پاکستان بنانے میں. اتنی ذلت اور رسوائی کے غلط گمراہ کن بیان یہ جاگیردار دیتے پھر رہے ہیں. پاکستان کے لوگوں کو سوچنا چاہیے کہ ان کے جو سیاستدان بنے پھرتے ہیں ان کا منہ بند کریں. تو اکثر یہ جو مہاجر لوگ ہیں جن میں بھی شامل ہوں, ہمارے تو پیر ہی نہیں لگے پاکستان میں, جو ہماری جائیدادیں ہم چھوڑ کے آئے ہیں وہ بھی نہ ہمیں مل سکیں پاکستان میں. تو وہ اکثریت ہے کہ مہاجروں کی بیچاروں کی غریب
ہجرت کر کے ادھر یورپ میں آ گئے، امریکہ میں چلے گئے، کینیڈا میں چلے گئے، وہاں پہ اپنی محنت مزدوری کر کے ان کے حالات ٹھیک ہوئے ہیں، لیکن پاکستان سے ان کو کچھ نہیں ملا، کیونکہ پاکستان بننے کے بعد فوری ہی جاگیرداروں کی جھولی میں پڑ گیا۔ جاگیردار جو ان پڑھ، جن کو اپنی دستخط کرنے نہیں آتے، انگوٹھا چھاپ اسمبلی میں بیٹھے ہوئے ہیں، وہ پاکستان کی کیا پالیسیاں بنائیں گے، خارج پالیسیاں، جن کو پتہ ہی نہیں ہے سیاست کا۔ تو پاکستان کی تباہی کے یہ لوگ ذمہ دار ہیں۔ یہ جاگیردار ہی سامعین کرام پاکستان کو توڑنے کی وجہ بنے۔ 1971 میں بھٹو نے یہ نعرہ لگایا تھا، ادھر تم ادھر ہم۔ تو یہ صرف اقتدار کی خواہشیں تھیں جس پر انہوں نے پاکستان کے وجود کو قربان کر دیا اور 2 حصوں میں کر دیا۔ یہ بھٹو صاحب تھے، اور پھر دیکھو اس بندے کا، سیاستدان کا اینڈ پھر کیا ہوا۔ یعنی ایک پاکیزہ وطن محمد علی جناح نے حاصل کیا مسلمانوں کے لیے، اس کو توڑنے والے کا پھر اینڈ کیا ہوا سوچو۔ وہ واحد وزیر اعظم ہے پاکستان میں جس کو پھانسی دی گئی ہے، وہ پھانسی پر چڑھا۔ تو یہ اس کے گناہ تھے کہ ادھر تم ادھر ہم۔ اور دوسرا یہ ہے کہ پاکستان میں مجیب الرحمان جیسے غدار پیدا ہو گئے، اور انہوں نے پھر شروع سے ہی راہ سے اپنے تعلقات استوار کر کے شروع سے ہی ان کا پروگرام تھا کہ ہم نے مشرقی پاکستان کو مغربی پاکستان سے الگ کرنا ہے۔ تو بہرحال یہ مسٹر محمد علی جناح کی وفات کے بعد یہ سارا منصوبہ یہ ہوا، اور میں سمجھتا ہوں کہ جاگیردارانہ سوچ رکھنے والے سیاستدانوں کی یہ غلطیاں تھیں، جس کی وجہ سے مشرقی پاکستان کے جو عام سادہ عوام تھے ان کے اندر ایک احساس محرومی پیدا ہو گیا، جس کا مجیب الرحمان جیسے غدار نے فائدہ اٹھایا اور ان کو گمراہ کیا اور ان کو پاکستان سے، مغربی پاکستان سے علیحدہ ہونے کے لیے تیار کیا۔ یہ ساری ایک بڑی لمبی سازش تھی، اس میں ہندوستان پورا بھرپور انہوں نے کردار ادا کیا راہ نے، اور باقی پاکستان کے کچھ دشمن ملک بھی ہیں، ہر ملک کے ہوتے ہیں، دشمن بھی ہوتے ہیں، دوست بھی ہوتے ہیں، ان کا بھی بڑا رول ہے پاکستان کے، مغربی پاکستان سے مشرقی پاکستان کو الگ کرنے کا۔ تو یہ کہانی ہے پاکستان کی۔ اس کے بعد میں آپ لوگوں کو بتانا چاہتا ہوں کہ معاشی طور پر جو ملک کمزور ہوتے ہیں ان کا کوئی دوست نہیں ہوتا۔ مقروض اور معاشی جو ملک ہے، جو اپنے ملک کے معاملات چلانے کے لیے قرض پکڑتا ہے، قرض لیتا ہے دوسرے ملکوں سے، اس کی اپنی کیا حیثیت ہو سکتی ہے؟ اس وقت پاکستان کو ایک بہترین اور بڑا مخلص دوست ملا ہوا ہے، وہ ہے چین۔ وہ بڑا مخلص دوست ہے، ہر مشکل وقت میں پاکستان کے کام آیا، اور بڑا اس کا ڈٹرمینیشن ہے۔ وہ پاکستان کے ساتھ انشاءاللہ تعالیٰ کبھی نہیں اپنے تعلقات توڑے گا، نہ الگ ہوگا۔ لیکن میں پاکستان کے حکومت کو بھی اور پاکستان کی عوام کو بھی کہہ دیتا ہوں کہ اگر ہم نے پاکستان کی معاشی صورتحال کو نہ سدھارا، نہ ٹھیک کیا، اپنے پاؤں پر اب نہ ہم کھڑے ہوئے، اور جن سیاستدانوں نے ملک کو لوٹا ہے، قرضے چڑھائے پاکستان پر، ان کو سزائیں نہ دی، ان سے پیسہ واپس نہ لیا، تو یاد رکھیں پھر چین جیسا مخلص دوست بھی کسی وقت پاکستان سے پھر دور ہونے کا سوچ سکتا ہے۔ تو کیا بنے گا پاکستان کا؟ سامعین کرام یاد رکھیں کہ جو معاشی کمزوری ہے، اس سے کسی ملک کی سیاسی کمزوری جنم لیتی ہے۔ یعنی جب ایک ملک کی کمزور ہے معاشی طور پر، اس کی سیاسی پالیسیاں کیا ہو سکتی ہیں، اس کی سیاست کیا ہو سکتی ہے؟ کچھ بھی نہیں ہو سکتی۔ معاشی کمزوریاں اور سیاسی کمزوریاں مل کر کسی ملک کی دفاعی کمزوری کی وجہ بنتی ہیں۔ یعنی جب ملک کے پاس پیسہ ہی نہیں ہے، اس کی معاشیاتی دگرگوں ہے، اور دوسرے ملکوں سے قرضے لے کر اپنے وہ معاملات چلا رہا ہے، حکومت چلا رہا ہے، تو اپنی دفاع کا وہ کیسا بندوبست کر سکتا ہے؟ اس کی فوج کس طرح مضبوط ہو سکتی ہے؟ نہیں ہوگی۔ بلکہ معاشی اور سیاسی کمزوریاں کسی ملک کی دفاعی کمزور کا موجب بنا کرتی ہیں، اور پاکستان کی بھی یہی صورتحال ہے۔ میں سمجھتا ہوں کسی وقت میں سوچتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کا خاص فضل ہی پاکستان کو لے کے چلا آ رہا ہے۔ جس رنگ میں جاگیرداروں نے، صنعت کاروں نے پاکستان کو لوٹا، بے دردی کے ساتھ اپنے خزانے بھرے، اس کے باوجود بھی پاکستان چل رہا ہے، تو کوئی خدا کا خاص فضل ہی ہے اس ملک پر کہ اتنی لوٹ کھسوٹ کے بعد بھی یہ ملک قائم ہے اور چل رہا ہے۔ تو اللہ کرے جو موجودہ حکومت ہے اس کو شعور ملے، طاقت ملے، اور وہ جو ظلم کرنے والے ہیں پاکستان پر، لوٹنے والے ہیں، ان کو ان کی جرائم کی سزا بھی دیں اور ان سے لوٹا ہوا پیسہ واپس بھی لیں، اور بڑی ڈٹرمینیشن کے ساتھ یہ کام کریں، پرواہ نہ کریں کسی سے۔ اور یہ جو کمزور ملک پھر بن جاتے ہیں، جن کے دفاع کمزور ہوتے ہیں، تو پھر اس قسم کے ملکوں کا بعض اوقات وجود بھی ختم ہو جاتا ہے۔ اللہ نہ کرے کوئی ایسا لمحہ پاکستان پر آئے،
کیونکہ پاکستان کے جاگیرداروں نے، صنعت کار سیاستدانوں نے تو کوئی کمی نہیں کی پاکستان کو تباہ کرنے کے حوالے سے، لیکن ابھی بھی وہ زندہ ہے اللہ کے خاص فضل سے۔ اسی مضمون کو علامہ ڈاکٹر محمد اقبال صاحب نے اس طرح اپنے منظوم کلام میں لکھا ہے۔ وہ لکھتا ہے: تقدیر کے قاضی کا یہ فتویٰ ہے ازل سے، تقدیر کے قاضی کا یہ فتویٰ ہے ازل سے، ہے جرم ضعیفی کی سزا مرگ مفاجات۔ یعنی جو مطلب ہیں کمزور، اس کا جینے کا کیا، وہ نہیں جی سکتا، نہ اس کو حق ہے کہ وہ جیے، اس کا مر جانا بہتر ہے۔ تو یہ حالات ہمارے جو منافق قسم کے سیاستدان، جاگیردار اور صنعت کار تھے، جنہوں نے سیاست کو کاروبار بنا کر پاکستان کو بے دردی سے لوٹا اور اپنے بینک بھرے، اثاثے بنائے باہر، تو یہ ظلم کرنے والے پاکستان کو اس حالت پر پہنچانے والے یہ ظالم قسم کے جاگیردار ہیں۔ اور غریب مہاجر بیچارے وہ دھکے کھاتے پھر رہے ہیں، انہوں نے بنایا پاکستان، وہ آئے ادھر سب کچھ چھوڑ کے، آج بھی وہ دنیا میں، یورپ میں، آسٹریلیا میں، امریکہ میں، وہ ہر جگہ اپنا مزدوریاں کرتے اپنی زندگی گزار رہے ہیں۔ اس کے باوجود بعض جاگیردار کہتے ہیں کہ ان مہاجروں کا کیا رول ہے پاکستان بنانے میں۔ اس قسم کے جھوٹوں پر اللہ کی لعنت ہو۔ سامعین کرام، اب میں آپ لوگوں کو بتانا چاہتا ہوں کہ امریکہ پاکستان کا کبھی دوست نہیں رہا، اگرچہ پاکستان بننے کے بعد ہمارا جو وزیر اعظم تھا لیاقت علی خان، اس نے امریکہ کے کیمپ کو جوائن کیا۔ میں سمجھتا ہوں کہ نہیں جوائن کرنا چاہیے تھا، کیونکہ امریکہ ایک غدار منافق قسم کا ملک ہے، اس کی کسی کے ساتھ دوستی نہیں، اس کا اپنے مفادات ہیں۔ بہرحال جب 1971 میں پاکستان ٹوٹا ہے، پاکستان کے توڑنے میں امریکہ کا بھی رول ہے، کیونکہ بھارت کی اس وقت کی وزیر اعظم نے، اس وقت کا جو امریکہ کا جو صدر تھا، نکسن تھا یا جو بھی تھا، بہرحال وہ اس سے باقاعدہ اس کے رابطہ تھا، اس کا رول ہے، اور پاکستان کو وہ ساتھ میں بحری بیڑی کا دلاسا دیتا رہا۔ اس قسم کا منافق ملک ہے امریکہ۔ اب بھی امریکہ پاکستان کو مزید 4 ٹکڑوں میں تقسیم کرنے پر تلا ہوا ہے، وہ چاہتا ہے، اس کا پروگرام ہے۔ یہودی جو ہیں اس میں امریکہ میں، وہ سارے امریکی مل کے پاکستان کو توڑنا چاہتے ہیں، 4 ٹکڑوں میں تقسیم کرنا چاہتے ہیں۔ امریکہ کا اپنا گیا ہے، ہمارے جو وزیر اعظم صاحب ہیں وہ گئے تھے دورہ کرنے کے لیے امریکہ، وہاں پر صدر ٹرمپ سے بھی ملے۔ اس ملاقات میں خود ہی صدر ٹرمپ نے پیشکش کی کہ میں کشمیر کے حوالے سے ثالثی کرنے کے لیے تیار ہوں، اور اس نے جاپان میں مودی سے جو ان کی ملاقات ہوئی تھی، مودی نے پہلے خواہش کی کہ آپ ثالثی کریں۔ ٹرمپ صاحب کہتے ہیں میں نے پوچھا مودی سے کہاں سے ثالثی کروں، تو مودی نے کہا کشمیر کے سلسلے میں۔ تو بہرحال مودی تو ایک مکار آدمی ہے، مودی کو تو اس قسم کی ثالثی چاہیے کہ اس قسم کا ٹرمپ ثالث بنے کہ ثالث بن کر وہ پورا کشمیر، آزاد کشمیر کی انڈیا کے حوالے کر دے۔ وہ اس قسم کی وہ چاہتا تھا، لیکن جب اس کو اس قسم کا اشارے نہ ملے ٹرمپ سے، تو وہ فوراً ہی مکر گیا، ثالثی سے گیا۔ میں ایک اور بات پاکستان کے حکومت کو کہنا چاہتا ہوں، اور خاص کر جو وزیر اعظم ہیں، کہ دیکھیں اسلام آباد نے امریکہ نے جو اپنا سفارت خانہ بنایا، ایکڑوں پر مشتمل ہے، وہ اتنی بلڈنگیں بنائی ہیں، یہ سفارت خانہ نہیں، امریکہ کا یہ جاسوسی کا اڈہ ہے۔ اتنے سفارتکار ہیں ان کے، وہ سارے اندر پاکستان کے جو غدار ہیں، مسلمان بڈیرے ہیں، جاگیردار ہیں، سیاستدان ہیں، ان کو پیسے دے کر ساتھ ملا کر پاکستان کو توڑنے کا یہ سازش، یہ سفارت خانہ نہیں، یہ ایک جاسوسی کا اڈہ ہے امریکہ کا۔ پاکستان کو چاہیے ان پر نظر رکھیں، اس اتنے بڑے اڈے کو ختم کر دیں۔ چھوٹا سا ایک سفارت خانہ، جیسے کہ پاکستان کی سفارت خانے کی عمارت ہے وہاں پہ واشنگٹن میں، امریکہ میں، اس قسم کا ایک چھوٹی سی عمارت کی اجازت دیں امریکہ کو سفارت خانے کے لیے، جس میں 8-10 بندے امریکی سفارتکار رہیں، وہاں سے ان کا سفارتی جو پاکستان کے ساتھ لگاتے ہیں وہ چلے۔ ایکڑوں پر مشتمل اتنا بڑا کمپلیکس بنا کے دینا، وہ مقصد کیا ہے؟ مقصد یہی ہے، اور پھر ہزاروں ویزے لیتے ہیں وہ پاکستان کے، اور گزشتہ پیپلز پارٹی میں بھی ان کو ویزے دیے گئے۔ یعنی ہمارے تو جاگیردار سیاستدان غدار ہیں، جنہوں نے پاکستان کے توڑنے میں رول ادا کیا۔ آج بھی یہی دھندا چل رہا ہے۔ میں پاکستانی عوام سے کہوں گا کہ اپنی جو گورنمنٹ ہے، اور خاص کر آج کل جو وزیر اعظم ان سے کہیں کہ یہ جو ان کا سفارت خانہ ہے، یہ ایک جاسوسی کا اڈہ ہے پاکستان کو توڑنے کے لیے، یہاں پر سارا دن رات کام ہوتا ہے۔ تو اس قسم کے اڈے کو ختم کر کے ایک معمولی سا، جیسا کہ پاکستان کا سفارت خانہ ہے امریکہ میں، اس قسم کا الاؤڈ کریں، ان کو امریکہ کو بھی دیں۔
اور اپنا خود خیال رکھیں، امریکہ پر بھروسہ نہ کریں۔ اگر میں پاکستان کے وزیر اعظم سے کہوں گا کہ اگر آپ ثالث بنائیں گے نا ٹرمپ کو کشمیر کے حوالے سے، تو میں نے کل ایک بیان پڑھا تھا جماعت اسلامی کے جو سربراہ ہیں، وہ بڑا اچھی سچی بات انہوں نے کی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ اگر ہم نے کشمیر کے حوالے سے ٹرمپ کو ثالث بنایا تو یہ ثالثی ایسی ہوئی جیسے ہم نے چھری ٹرمپ کے ہاتھ میں پکڑا دی، تو وہ کیا کرے گا چھری کے ساتھ؟ وہ تو ہمیں ذبح کر دے گا۔ تو یہ بھی غلطی ہے ہمارے وزیر اعظم صاحب کی کہ وہ اس کو ٹرمپ کو ثالث بناتے پھریں۔ وہ تو اس کا تو انڈیا کے ساتھ وہ دونوں اسٹریٹجک پارٹنر ہیں، دفاعی ان کا معاہدے ہیں۔ وہ ہمارا کیسے بھلا کر سکتے ہیں؟ وہ انصاف کی بات کیسے کر سکتے ہیں؟ تو ہمارے وزیر اعظم کو چاہیے کہ اس قسم کی سازشوں سے الگ ہو جائیں اور اللہ سے مدد مانگیں اور اپنے طور پر کشمیر کی جو رستگاری ہے کشمیریوں کی، اس کے حوالے سے کام کریں۔ سامعین کرام، مظلوم کشمیریوں کی رستگاری کے لیے پاکستانی حکومت اور عوام کو فی الوقت 3 اہم کام کرنے کی ضرورت ہے۔ اب میں ان 3 کاموں کی طرف آتا ہوں۔ ویسے محاورہ تو یہ ہے کہ نقار خانے میں طوطی کی آواز کو کون سنتا ہے۔ بظاہر مجھے ایسے کمزور انسان کی آواز صاحب اقدار لوگ اس پر دھیان نہیں دیں گے کہ ایسے کہیں گے عبدالغفار جمبہ یہ تقریریں کر رہا ہے، تو نہیں توجہ دیں گے۔ بہر میں اپنی ذمہ داری ادا کرنا چاہتا ہوں یہ باتیں کہہ کے، باقی جو اللہ کو منظور ہوا وہی کچھ ہوگا۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ سیاسی جماعتیں ہیں جتنی بھی پاکستان کی ہیں، وہ بے شک سیاست کریں پاکستان میں، لیکن کشمیر کے حوالے سے، مظلوم کشمیریوں کی رستگاری کے حوالے سے وہ ساری اکٹھی ہو جائیں، کیونکہ ان کو چاہیے کہ اگر وہ واقعی مخلص ہیں پاکستان کے ساتھ اور مسئلہ کشمیر کے ساتھ اور مظلوم کشمیریوں کے ساتھ، تو ان کو اکٹھا ہونا چاہیے۔ یہ قربانی ہوگی ان کی، وہ اکٹھی ہو جائیں، سیاست کریں اپنی اپنی، لیکن کشمیر کا مقدمہ وہ اکٹھے ہو کے لڑیں اور یکجان ہو جائیں۔ اور پاکستان کو بھی چاہیے سامنے کرام، پہلا کام ہے کہ بھارت کا میڈیا جو ہے اپنے جھوٹ کو اس تواتر سے مغرب میں پھیلا رہا ہے، اور یورپ میں پھیلا رہا ہے کہ وہ جھوٹ ان کا سچ بنا ہوا ہے۔ جیسا کہ ہٹلر کے وزیر اطلاعات کا ڈاکٹر گوئبل کا یہ ایک محاورہ ہے، وہ کہا کرتا تھا کہ جھوٹ اس طریقے سے بولو اور اس تواتر سے بولو کہ لوگ سچ سمجھنا شروع کر دیں۔ اس وقت کشمیر کے حوالے سے اتنی جھوٹا پراپیگنڈا انڈیا کر رہا ہے، اس نے پورے مغرب کو اور پورے یورپ کو گمراہ کیا ہوا ہے، اور اس کے جھوٹے پرمنڈ کی اصل میں یہ سارا یورپ اور مغرب آیا ہوا ہے۔ میں درخواست کرتا ہوں، پہلا کام تو پاکستان کو یہ کرنا چاہیے کہ عالمی میڈیا کو بیدار کرنے اور گواہ بنانے کے لیے پرامن مظاہروں اور جلوسوں کا بڑی منصوبہ بندی کے ساتھ انعقاد کریں۔ دیکھیں نا، آپ اگر 72 سال سے آپ جلوس نکال رہے ہیں کشمیریوں کے لیے، کوئی 200-400 کا کراچی میں جلوس نکل جاتا ہے، کوئی لاہور میں نکل جاتا ہے، کوئی فیصل آباد میں، یہ ٹھیک، اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے آپ لوگوں کو۔ آزاد کشمیر میں جلوس نکلتے ہیں، اس قسم کے جلوسوں کا سے کوئی اثر نہیں پڑتا عالمی رائے عامہ کو۔ میں آپ سے کہوں گا کہ پرامن مظاہروں اور جلوسوں کا بڑی منصوبہ بندی کے ساتھ موجودہ جو حکومت وقت ہے اس کو کرنا چاہیے بندوبست۔ پاکستان کے بہت سارے شہر ایسے ہیں جن کی لاکھوں کی آبادی ہے۔ مثال کے طور پر کراچی کی آبادی 2 کروڑ سے زیادہ ہے، لاہور کی بھی 1 کروڑ 11 لاکھ آبادی ہے، فیصل آباد ہے، اس کی بھی 32 لاکھ ہے، ایسے ہی پنڈی ہے، اس کی 34 لاکھ آبادی ہے۔ بہت سارے شہر ہیں۔ پاکستان کی حکومت کو چاہیے اور ساری سیاسی پارٹیاں مل جائیں اس حوالہ سے، کشمیر کے حوالے سے، وہ مل کر ہر دن ہر شہر میں نہیں، ہفتے میں ایک شہر میں، مثال کے طور پر کراچی میں سوموار کو ایک بڑا ملین مارچ ہو، پرامن مظاہرہ ہو، اس میں شرکاء کشمیر کے حوالہ سے، کشمیریوں کی رستگاری کے حوالے سے تقاریر کریں، اور اس میں زبردست، لیکن یہ مظاہرہ اور جلوس پرامن ہو، توڑ پھوڑ نہ ہو، کوئی چیز نہ ٹوٹے، نہ لڑائی جھگڑا ہو، صرف کشمیریوں کے لیے یہ پرامن مظاہرہ ہو، اور اس میں 3 نعرے جو ہیں بڑے زبردست طریقے نہ لگوائے جائیں۔ مثال کے طور پر نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، اور دوسرا نعرہ یہ کہ پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ، کشمیر بنے گا پاکستان۔ تو یہ نعرے اس انداز سے پرامن طریقے سے اس طرح لگایا جائے، اس زور سے لگایا جائے کہ اس کی آواز دلی تک بھی پہنچے، اور ان نعروں کی آواز UN تک بھی، ویٹو پاور کے ملک جو ہیں اور پورا یورپ جو ہے، جنرل سب لوگ سنیں۔ اس انداز سے یہ نعرے آپ لگاؤ۔ لیکن اگر منگل کو پھر لاہور میں اسی طرح ایک ملین مارچ ہو،
کم از کم 10 لاکھ کی تعداد میں مظاہرہ کریں، اور پھر آگے پنڈی میں ہو، پھر ہر ہفتے میں یعنی 7 دن، ہر دن ہر شہر میں ایک مظاہرہ ہو، اور پھر 8ویں دن پھر بھی پہلا شہر جو ہے کراچی ہے وہاں پھر ایک مظاہرہ ہو۔ اس طریقے سے مظاہرے آپ کریں اور عالمی رائے عامہ کو بیدار بھی کریں اور اس کو گواہ بھی بنائیں کہ باقی کشمیری اس وقت مظلوم ہیں، ان پر ظلم ہو رہا ہے، اس کی قتل و غارت گری ہو رہی ہے کشمیر میں، اور مودی صاحب کا یہ کام ہے، اس نے کیا ہوا مار رہا ہے انسانوں کو۔ دوسری بات یہ ہے کہ آپ اس میں لڑنا جھگڑنا نہیں، صرف کشمیر کے کاز کے لیے آپ اکٹھے ہو جائیں، باقی آگے پیچھے سیاست کریں اپنی، لیکن اس جلوس میں، اس مظاہرے میں سب پرامن اور اکٹھے رہیں، بھائی بن کر یہ مظاہرہ کریں اور کشمیریوں کی رستگاری کے لیے کریں۔ ایک اور چیز میں کہنا چاہتا ہوں کہ بعض غریب لوگ ہوتے ہیں، بیچاروں کے پاس وہ کھانے پینے کو نہیں ہوتا، وہ مزدوری کرتے ہیں، پیٹ پالتے ہیں، غریب ہوتے ہیں۔ میرا بھی ان غربا سے ہی تعلق ہے۔ میں آپ لوگوں کو کہتا ہوں کہ اگر آپ چاہتے ہیں کشمیریوں کی رستگاری ہو، یہ بڑا اہم معاملہ ہے۔ 72 سال سے کشمیری بیچارے وہ قید کاٹ رہے ہیں، اور کشمیر جو ہے پاکستان کی شہرگ ہے بقول محمد علی جناح کے۔ تو آپ غریبوں کو بھی چاہیے ایک دن، مطلب کہ ہفتے میں، مثلا ایک شہر میں کراچی میں 4 جلوس اگر مہینے میں نکلیں گے، مظاہرے ہوں گے، تو 4 دن غریب جو ہیں ہفتے میں ایک دن نکالیے، قربانی کر لیں کہ ہم کشمیریوں کے لیے قربانی کر کے آج جلوس میں شامل ہونا چاہتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ آپ کی جو مسائل ہے وہ حل کرے گا، آپ کو روٹی کے سامان پیدا کرے گا، کیونکہ اللہ ہی مسبب الاسباب ہے۔ لیکن آپ نیک جذبہ پیدا کریں، غریب بھی بھرپور ان مظاہروں میں، پرامن مظاہروں میں حصہ لیں۔ اس دن اللہ پر بھروسہ کریں کہ اللہ تعالیٰ میری روٹی کے بندوبست کرے گا، اور کٹھے ہو کر مطلب کہ ملین یہ مارچ ہوں، ایسے زبردست مظاہرے ہوں، پرامن ہوں، جس سے نہ صرف پاکستان کی مظلوم کشمیریوں کی آواز دلی تک پہنچے، ہندوستان تک، کلیا کرہ تک پہنچے، یو این او تک بھی وہ پہنچے آواز، اور عالمی میڈیا بھی آ جائے گا۔ جب اتنے مظاہرے آپ کرو گے تو عالمی میڈیا ضرور آئے گا، کیونکہ دنیا ایک گلوبل ولیج بن چکی ہے۔ تو اس طرح مظلوم کشمیریوں کا جو ظلم و ستم اس پر مودی کر رہا ہے، اس کی ساری کہانی کا پورے یورپ کو پتہ چلے گا، یو این او کو پتہ چلے گا کہ مودی ایک جھوٹا کاذب انسان ہے اور دور جدید کا ہٹلر ہے، یہ دور جدید کا میسولینی ہے۔ تو انشاءاللہ اس کے بعد پھر ان کے نظریات بھی بدلیں گے کہ، اور وہ بھی کوشش کریں گے کہ اس ظلم کو طاقت کے ساتھ ختم کیا جائے۔ ایک پہلا کام تو میں یہ کہوں گا پاکستان کو کہ وہ اس کے لیے تیار رہے، اور حکومت وقت کا کام ہے کہ یہ جو مظاہرے پرامن ہیں یا جلوس ہیں، بڑی منصوبہ بندی کے ساتھ وہ اکٹھے ہو کے باقی سیاسی جماعتوں کی جو موجودہ حکومتی جماعت ہے اس کو اپنے ساتھ ملا کر یہ کام کریں۔ یہ ایک نیک کام سمجھیں، ایک قربانی سمجھیں کہ ہم کشمیریوں کے لیے قربانی کر رہے ہیں۔ تو یہ ضروری ہے، یہ بڑا اہم کام ہے عالمی میڈیا کو بیدار کرنے اور گواہ بنانے کے لیے۔ دوسرا کام یہ ہے کہ پاکستان کی حکومت اور پاکستان کی فوج اپنے آپ کو ایک بھرپور اور فیصلہ کن طویل جنگ لڑنے کے لیے تیار کرے۔ یہ بڑا ضروری کام ہے، کیونکہ یہ جنگ کے بغیر یہ مسئلہ حل نہیں ہوگا۔ کوئی ملک بھی تمہاری مدد کرنے کے لیے نہیں آئے گا کشمیریوں کا مسئلہ حل کرنے کے لیے۔ یاد رکھیں بات، ایک پکی بات ہے، مفادات کی دنیا ہے۔ آج تمہارا کوئی بھی نہیں ہے اس حوالے سے۔ تم نے خود، پاکستان کی حکومت نے، پاکستان کی عوام نے اور پاکستان کی فوج نے یہ جنگ خود لڑنی ہے۔ ہاں، جب آپ ایک بڑے ارادے کے ساتھ جنگ میں داخل ہو جاؤ گے، جنگ لڑنی شروع کر دو گے کشمیری بھائیوں، مظلوم بھائیوں کے لیے، تو انشاءاللہ تعالیٰ بہت سارے مسلمان ملک بھی آپ کے ساتھ آ کھڑے ہوں گے، اور بہت سارے طاقتور مغربی ملک بھی جن میں انصاف ہے اور جن میں رواداری ہے، طاقت ہے، وہ انصاف کا ساتھ دیتے ہیں، تو انشاءاللہ تعالیٰ ان کی بھی آنکھیں کھل جائیں گی، اور وہ بھی جنگ جب شروع ہو جائے گی آپ کے ساتھ کھڑے ہو جائیں گے۔ اور یہ جنگ ایٹمی جنگ میں وہ بدلنے نہیں دیں گے، اس سے پہلے ہی بھارت کو مجبور کر دیں گے کہ کشمیر کا مسئلہ اقوام متحدہ کی پاس کردہ جو قراردادیں ہیں ان کے مطابق کشمیری جو لوگ ہیں ان کو حق دیا جائے، استصواب رائب کا، ریفرنڈم کے ذریعے کشمیری فیصلہ کریں، یعنی مقبوضہ کشمیر، آزاد کشمیر، وہ جو سارا جو ہے حصہ ہے کشمیر کا ٹوٹل، وہاں پر رائے شماری کرایا جائے اور کشمیری سے پوچھا جائے، اور پوری اقوام متحدہ مطلب کہ بڑی طاقتیں مل کر اقوام متحدہ کے ذریعے یہ رائے شماری کرائیں، نہ بھارت کرائے نہ پاکستان کرائے، اقوام متحدہ کے مبصر جو ہیں وہ لوگ ہیں، وہ فوج ان کی آگے آ جائے، وہ کروائے، اور کشمیریوں سے پوچھا جائے کہ تمہاری کیا خواہش ہے کشمیر کے حوالے سے، کیا تم چاہتے ہو، تم ہندوستان کے ساتھ ملنا چاہتے ہو، پاکستان کے ساتھ ملنا چاہتے ہو، یا الگ ملک بنانا چاہتے ہو، جو بھی کرنا چاہتے ہو بتاؤ، جو وہ کہیں ووٹ ڈالیں جس حق میں، تو اس کے مطابق کشمیریوں کا فیصلہ کر دیا جائے۔ تو پاکستان کی حکومت کو میں یہ درخواست کروں گا، دوسرا کام وہ یہ کریں
کہ پاکستان کی حکومت اور پاکستان کی فوج اپنے آپ کو ایک بھرپور اور فیصلہ کن طویل جنگ لڑنے کے لیے تیار کرے۔ تیسرا کام جو یہ ہے کہ میں چاہتا ہوں کہ میں نے سنا ہے کہ پاکستانی وزیر اعظم اگلے مہینے وہ UN جانے والے ہیں، تو وہ جہاں پر جا کر وہ تقریر بھی کریں گے۔ میری ان سے درخواست ہے کہ وہ UN میں ایک تاریخی اور جامع تقریر کریں، وہاں پر اپنی تقریر میں کشمیر کے قضیے کا ذکر کریں، کشمیر کی مختلف ہسٹری بیان کریں، اور پنڈت جواہر نہرو کا بھی ذکر کریں کہ وہ کشمیر کا قضیہ خود UN میں لے کے گیا تھا، پاکستان نہیں لے گیا تھا۔ وہاں پر جو UN کی قراردادیں منظور ہوئی تھیں کہ کشمیریوں کو ان کی قسمت کا فیصلہ کرنے کے لیے حق خود ارادیت ملنا چاہیے، اسی کے مطابق کشمیر کا فیصلہ ہو۔ ان قراردادوں کو انڈیا کے پہلے وزیر اعظم یا انڈیا کے بانی وزیر اعظم پنڈت جواہر لال نہرو نے تسلیم کیا ہوا ہے۔ تو اس اپنی تقریر میں پاکستان کے وزیر اعظم ان قراردادوں کا ذکر کرے اور نام لے پنڈت جواہر نہرو نے ان قراردادوں کو تسلیم کیا ہوا، وہ کشمیر کا قضیہ وہ خود لے کے آئے ہیں۔ علاوہ اس کے وہ UN کو کہے، تمام ممالک سے کہے کہ دیکھیں اس وقت مظلوم کشمیریوں کی جو قتل و غارت مودی صاحب نے شروع کیا ہوا ہے، 9 لاکھ فوج کے ساتھ کرفیو لگا کے ان کو گھروں میں بند کیا ہوا ہے، پاکستان ان مظلوم کشمیریوں کی مدد کے لیے، ان کو ظلم سے قتل و غارت سے بچانے کے لیے ہندوستان سے اگر پاکستان کو جنگ بھی کرنی پڑی تو وہ جنگ بھی کرے گا۔ اور پاکستان کے وزیر جنرل اسمبلی میں یا وہ جو UN کی جو اقوام ہیں ساری ممبر، ان منصف اقوام سے بھی وہ درخواست کرے کہ وہ مظلوم کشمیریوں کی مدد کے لیے پاکستان کا ساتھ دیں، پاکستان کا ہاتھ بڑھائیں، کیونکہ وہ مظلوم ہیں بیچارے۔ اور یہ بھی کہہ دے ہمارے وزیر اعظم صاحب UN میں کہ کوئی ملک ہماری مدد کو آئے یا نہ آئے تو بڑی ویلکم، ہمیں خوشی ہوگی، اگر نہ بھی کوئی آئے گا، پاکستان اکیلا مظلوم کشمیریوں کی مدد کے لیے نہ صرف اکیلا جنگ لڑے گا بلکہ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کی مدد کے ساتھ وہ جنگ جیتے گا بھی۔ یہ باتیں وہ کہہ کے آئے UN میں اپنی تقریر میں۔ علاوہ اس کے 5 جو ویٹو پاور کے رکھنے والے ممالک ہیں ان کا بھی ذکر کرے کہ یہ UN تو بنی تھی غریب قوموں کو ان کا حق دلوانے کے لیے، انصاف کے لیے یہ بنی تھی، تو آج کل کیا تماشا ہو رہا ہے؟ یہ ویٹو پاور رکھنے والے ملک کیا کرتے پھر رہے ہیں؟ سیاست کرتے پھر رہے ہیں۔ میں یہ بھی کہنا چاہتا ہوں کہ چین انصاف پر مبنی مظلوم کشمیریوں کو کشمیر کا ایک قابل قبول حل دینے کے لیے تیار ہے، وہ مخلص ہے، وہ چاہتا ہے کہ کشمیریوں کا ان کو حق خود ارادی ملنا چاہیے، لیکن 5 ویٹو پاور رکھنے والے ملکوں میں سے اگر ایک کی خواہش ہے، وہ چاہتا ہے انصاف پر اس کا حل ہونا چاہیے کشمیر کے قضیے کا، تو 4 وہ مخالفت وہ اس کے خلاف ویٹو دے دیتے ہیں۔ تو ایک جتنی بھی وہ کوشش کر لے، جتنا بھی وہ مخلص ویٹو پاور والا ملک ہو، تو اس کا کچھ نہیں بن سکتا، کیونکہ ویٹو جو UN کے قواعد کے مطابق ایک بھی ملک اگر کسی قرارداد کو ویٹو کر دے تو وہ ختم ہو جاتی ہے، اس پہ کوئی ایکشن نہیں ہو سکتا۔ تو میں ویٹو پاور رکھنے والے ملکوں سے کہوں گا کہ چین تو تیار ہے کشمیر کا مسئلہ حل کرنے کے لیے اقوام متحدہ کی قراردادوں کے ساتھ، باقی 4 جو ملک ہیں میں ان سے کہوں گا کہ آپ کشمیریوں کے خون پر سیاست نہ کریں، آپ بھی انسان ہیں، وہ بھی انسان ہیں، آپ پر اس قسم کا ظلم ہو تو پھر آپ کا کیا حال ہوگا۔ بطور خاص میں فرانس کے جو صدر ہے اس کی توجہ مبذول کرانا چاہتا ہوں اس طرف کہ دوسری جنگ عظیم نے ہٹلر نے آپ کے ساتھ کیا کیا تھا، فرانس کے ساتھ کیا کیا تھا، اس نے دنوں میں پورے فرانس پر قبضہ کر لیا تھا۔ آپ کی کیا حالت تھی دوسری جنگ عظیم کے وقت؟ دیکھیں آپ جیسے ملکوں کو چاہیے ہوش کے ناخن لے، کشمیری بھی ایک قوم ہے، اس وقت وہ مظلوم ہے جس طرح 1945 کی جنگ، دوسری عالمی جنگ میں فرانس کی مظلوم قوم تھا، اس پر ہٹلر نے قبضہ کیا تھا، ظلم کیا تھا، ایسے ہی آج کشمیر بھی ایک مظلوم قوم ہے۔ فرانس کو چاہیے کہ مظلوموں کا ساتھ دے، انصاف کا ساتھ دے، کشمیریوں کے خون پر وہ سیاست نہ کرتا پھرے، اور آپ اس کے انڈیا کے ساتھ اگر دفاعی معاہدے ہیں تو ٹھیک ہے، یہ تجارت ہے اپنی کرتا پھرے، لیکن کشمیریوں کے خون پر، انصاف کا خون کرنے پر یہ معاہدے نہ کرے۔ معاہدے ہوتے ہیں تو ٹھیک ہے، نہیں ہوتے تو ختم کر دے، لیکن مظلوموں کا ساتھ ضرور دے فرانس۔ میں بطور خاص
فرانس کے میں صدر کو اپیل کروں گا کہ آپ ظلم نہ کریں، ظالموں کا ساتھ نہ دیں۔ سامعین کرام، اگر پاکستان اور انڈیا کی جنگ ایٹمی جنگ میں بدل گئی تو اس سے صرف بر صغیر تباہ نہیں ہوگا، بر صغیر کوئلہ نہیں بنے گا۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ اس جنگ کے بعد نہ پاکستان وہ جنگ جیتے گا، نہ انڈیا جیتے گا، بلکہ بر صغیر کا تو ویسے ہی صفایا ہو جائے گا۔ اور دوسری بات یہ بھی یاد رکھیں کہ یہ تباہی جو ایٹمی ہے یہ صرف بر صغیر تک محدود نہیں رہے گی، بلکہ پوری دنیا اس سے متاثر ہوگی۔ اور دنیا کی اس تباہی کے ذمہ دار نہ صرف ویٹو پاور رکھنے والے چاروں ملک، چین کے بغیر چاروں ملک جو ذمہ دار ہوں گے، یعنی وہ امریکہ، فرانس، برطانیہ اور روس، بلکہ جنرل اسمبلی کی وہ تمام قومیں بھی ذمہ دار ہوں گی جو اس وقت مظلوم کشمیریوں کی مدد کرنے کی بجائے ان مظلوموں کا تماشا دیکھ رہی ہیں۔ اور میں چاہوں گا، میری درخواست ہے کہ یہ جو بڑے ملک ہیں یو این او میں، پانچوں ویٹو پاور رکھنے والے، ان کو چاہیے کہ یہ کہ جنگ شروع ہو جائے، جنگ خطرناک فیز میں چلی جائے، ایٹمی ہتھیار استعمال کرنے تک بات پہنچ جائے، اس وقت بھی آپ حرکت میں آئیں گے نا، اور پاکستان اور انڈیا کو مجبور کریں گے جنگ بندی کے لیے، اور مسئلہ کشمیر کا اقوام متحدہ کی قراردادوں کے ساتھ اس کو حل کرنے کے لیے اس وقت بھی مجبور کریں گے نا دونوں ملکوں۔ اب کیوں نہیں کر رہے؟ اب انتہائی خطرناک حالات ہیں کشمیر میں۔ کشمیری بیچارے، نہ ان کو کھانا مل رہا ہے، نہ ان کو دوائی مل رہی ہے، وہ بیچارے وہ ہر طریقے سے وہ شکنجے میں، جیل خانہ بنا ہوا ہے، وہ پھنسے ہوئے ہیں وہاں پہ۔ کیا دنیا کے انسانوں کا ضمیر ختم ہو گیا ہے؟ کیا وہ انسان نہیں رہے؟ میں اپیل کرتا ہوں کہ دنیا کے سب انسانوں کو، ان کا کیا مذہب ہے، ان کی کیا قوم ہے، اس کو چھوڑتے ہوئے انسانیت کے ناطے میں کہتا ہوں کہ کشمیر مظلوم جو ہے، مظلوم کشمیری ان کی مدد کے لیے آگے آئیں، میدان میں آئیں۔ اور ہندوستان اس وقت جابر اور ایک بدماش ایک ملک ہے، بدماش ایک ریاست ہے، جس کا سربراہ بھی ایک بدماش شخص ہے ہٹلر کی طرح، اور اپنی بدماشی کے زوم میں مظلوم کشمیریوں کو قتل عام کرتا پھر رہا ہے، اور وہ اپنا ہندتوا کا جو اس کا فلسفہ ہے، جو مشن ہے، اس کو پورا کرنا چاہتا ہے۔ اور وہ اس کو پورا کرنے میں اگر سارے مسلمانوں کو مارنا پڑا اور عیسائیوں کو مارنا پڑا، سکھوں کو مارنا پڑا، وہ اس سے بھی دری نہیں کر رہا ہے، اتنا ظالم آدمی ہے۔ میں پوری دنیا کے انسانوں کو چاہوں گا انسانیت کے بعد سے آگے آئیں اور اس ظالم اور اس بدماش کے ہاتھ کو روکیں، کیونکہ وہ طاقت میں اندھا ہو چکا ہے اس وقت۔ تو بہرحال اللہ کرے یہ جو بڑے ممالک ہیں، خاص کر ویٹو پاور والے، یا وہ ممالک جنرل اسمبلی کی جو قوام ہیں، جو ممبر ہیں، ان کے جو صاحب الرائے لوگ ہیں، صاحب بصیرت لوگ ہیں، جن میں اندر ہمدردی ہے، انسانیت ہے، جو سمجھتے ہیں کہ انسان کو چاہیے کہ ایک دوسرے مظلوم انسان کا بھی ساتھ دے، اس کو ظلم سے بچائے، تو امید ہے انشاءاللہ تعالیٰ میری آواز ان تک ضرور پہنچے گی۔ سامعین کرام، اللہ تعالیٰ سورۃ النساء کی آیات 76 اور 77 میں فرماتا ہے: وَمَا لَكُمْ لَا تُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَالْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ وَالْوِلْدَانِ الَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا أخرجنا من هذه القرية الظالم أهلها واجعل لنا من لدنك وليا واجعل لنا من لدنك نصيرا الذين آمنوا يقاتلون في سبيل الله والذين كفروا يقاتلون في سبيل الطاغوت فقاتلوا أولياء الشيطان
इन्ना कैद शैतान काना ज़ईफ़ा। आयत नंबर 76 का इसका तर्जुमा है, सूरत निसा की आयत नंबर 76 का। अल्लाह फरमाता है, और तुम्हें क्या हुआ कि तुम अल्लाह की राह में और ऐसे मर्दों, औरतों और बच्चों के लिए जंग ना करो जिन्हें कमज़ोर बना दिया गया था, और वो दुआ करते हैं कि ऐ हमारे रब, हमें इस बस्ती से निकाल जिसके रहने वाले जालिम हैं, और तू अपनी जनाब से हमारा कोई दोस्त बना, और अपनी जनाब से हमारा कोई मददगार मुकर्रर फरमा। सामीन किराम, इस आयत में जिन मज़लूम औरतों और बच्चों का जिक्र किया गया है, लगता है कि इस आयत में वो मज़लूम औरतें और बच्चे मज़लूम जो हैं वो कश्मीरी ही हैं, जो इस वक्त पुकार रहे हैं दुनिया को, और बतौर ख़ास पाकिस्तान की आवाम को और पाकिस्तान की फ़ौज को वो पुकार रहे हैं कि हमें इस जालिम बस्ती से निकालेंगे, या इस बस्ती को जालिमों से रिहाई दिलवाइए। और फिर वो दुआ करते हैं और वही अल्लाह ताला से किसी दोस्त और मददगार के मुकर्रर करने की भी ये फरियाद करते हैं। ये मैं समझता हूँ कि ये इस वक्त इस आयत करीमा में लगता है ऐसे एक जर्नल एक आयत है अमूमी, लगता है कि इस वक्त कश्मीरियों की जो आवाज़ें हैं मजलूमी औरतों और मर्दों की, बच्चों की, इस वक्त जो मोदी ने जेल खाना बना दिया है, कर्फ्यू लगा के वो मार रहा है, कत्ल कर रहा है, तो मैं समझता हूँ इन मजलूमों की इस आयत में उनकी ही ये फरियाद है कि ए पाकिस्तानी अवाम और ए पाकिस्तानी फ़ौज और ए दुनिया की जो कौमें हैं इंसाफ देती हैं लोगों को, ए इंसानों, आज हम जुल्म में फंसे हुए हैं, हमारी मदद फरमाएं और जालिमों को कश्मीर से निकाल भागें, निकाल दूर करें और हमें आज़ादी दिलवाएं। दूसरी जो आयत है 77 जो है, इसका आयत तर्जुमा इस तरह है, जो लोग ईमान लाए हैं, अल्लाह ताला फरमाता है, जो लोग ईमान लाए हैं वो अल्लाह की राह में जंग करते हैं, और जिन लोगों ने इनकार किया वो शैतान की राह में जंग करते हैं। यानी जो अल्लाह को नहीं मानते, इनकार करते हैं, बुत परस्त हैं, जो मुशरिक हैं, उनकी बात हो रही है। और जिन लोगों ने इनकार किया वो शैतान की राह में जंग करते हैं, बस तुम शैतान के दोस्तों से जंग करो, यकीनन शैतान की तदबीर कमज़ोर होती है। मोदी इस वक्त पूरा शैतान बना हुआ है, दुनिया का नंबर 1 शैतान है, वो शैतान का चेला है। सामने किराम, इस आयत में अल्लाह फरमाता है, जो अल्लाह की राह में जंग करते हैं अल्लाह ताला उन्हें बदला में कामयाबी भी देता है और जन्नत भी देता है, जिसका जिक्र और आयात में है। लेकिन जो मुतकब्बर और शैतान के चेले अल्लाह ताला के बंदों को अपना ग़ुलाम बनाने के लिए जंग करते हैं, अल्लाह ताला के फरमुदा के मुताबिक उनका ठिकाना आग है, जहन्नम है। लेकिन उनको इस दुनिया में नहीं पता, शैतान उनको ऐसे ऐसे धोखे देता है, उनको ऐसी ऐसी उमंगें और ऐसी ऐसी चीज़ें दिखाता है उनके आगे, तो वो अंधे कर देता है। तो मोदी साहब इस वक्त अंधा हुआ है, वो शैतान के मुकम्मल तौर पर कब्ज़े में ये शैतानी कार्रवाइयाँ करता फिर रहा है। पंद्रह सौ साल पहले सामने किराम, जो तवाज़न हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आपके 313 सहाबा रज़ी अल्लाह ताला अन्हुम अजमीन का था, फ़ौजी तावन जो या जंग के हवाले से मक्का के कुरैश जो हैं, मक्का के मुनकरीन जो हैं, मुश्किन, उनके मुकाबले में उस वक़्त वही फ़ौजी तवाज़न आजकल पाकिस्तान और हिंदुस्तान की फ़ौजी ताकत का भी है। यानी 313 का जंग बदर में मुकाबला 1000 के जर्रार लश्कर जो हर किस्म की जंगी सामान के साथ लैस था, घोड़े, ऊँट, सब कुछ था उनके पास, और बिलमुकाबला आसम अपने 313 असहाब के साथ मैदान बदर में वे लड़े थे। इस वक्त पाकिस्तान और हिंदुस्तान की भी यही सूरत हाल है। पाकिस्तान की फ़ौज कोई 6 लाख 6.5 लाख है, उसके बिलमुकाबिल इंडिया की गालबन 3 गुना ज़्यादा फ़ौज है। और सही मुझे दादो शुमार का नहीं पता, बहर 14, 15, 16, 17, 18 लाख या 20 लाख के करीब उसकी फ़ौज है, रेगुलर और जो दूसरी फ़ौजें होती हैं मिला के सब। लेकिन मैं ये समझता हूँ पाकिस्तानी फ़ौज का जज्बा जो लड़ने का है, जब वो लड़ेगी वो उसी जज्बे के साथ, जिसके जज्बे के साथ मोहम्मद अरबी वसल्लम दुआ के साथ लड़े थे अपने असहाब के साथ, मक्का के 1000 लश्कर जरार के साथ, जो वहाँ पर जो नतीजा निकला था,
تو میں سمجھتا ہوں کہ آج بھی پاکستانی فوج اور پاکستانی عوام جب اسی جذبے کے ساتھ جنگ بدر والے جذبے کے ساتھ جب لڑے گی، ہندوستان جہرہ جو ہے ایک شیطان کا چیلا جو مودی ہے اس کی شیطانی فوج کے ساتھ جب لڑیں گے، وہ بے شک بھلے 3 گنا زیادہ ہو، میں خدا کی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ پاکستان کی فوج کی، پاکستان کی عوام کی اللہ خاص مدد کرے گا، اور اس جنگ کا بھی وہی نتیجہ نکلے گا جو 1500 سال پہلے جنگ بدر کے میدان میں نکلا تھا، وہ ہے مودی اور اس کی فوج کی شکست فاس اور مظلوم کشمیریوں کی رستگاری، وہ یہ نتیجہ نکلے گا انشاءاللہ تعالی۔ لیکن سوال یہ ہے کہ ہم کو پہلے اس جذبے کے ساتھ، جس جذبے کے ساتھ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے اصحاب رضی اللہ تعالیٰ عنہم جنگ لڑی تھی میدان بدر میں، اللہ کی طاقت پر، اللہ پر بھروسہ کرتے ہوئے اور تن من دھن جھونک دیا تھا اس میں، تو وہ اس جذبے کے ساتھ جب ہماری عوام اور ہماری فوج لڑے گی تو انشاءاللہ تعالی نتیجہ وہی نکلے گا جو جنگ بدر میں نکلا تھا، اور وہ نتیجہ یہی ہوگا کہ اس جنگ کے نتیجے میں پھر مظلوم کشمیریوں کی رستگاری ہوگی اور کشمیر انڈیا کے چنگل سے آزاد ہوگا۔ وہی علامہ اقبال کہتے ہیں نا کہ فضائے بدر پیدا کر فرشتے تیری نصرت کو، اتر سکتے ہیں گردوں سے قطار اندر قطار آبی۔ صرف وہ فضا، وہ درد پیدا کرو، اس درد کے ساتھ لڑو جس درد کے ساتھ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنگ بدر میں لڑے تھے کفار کے ساتھ، آپ بھی اسی درد، اسی جذبے کے ساتھ لڑو اور فیصلہ کن جنگ لڑو اور طویل جنگ لڑو، کیونکہ جنگیں اچھی نہیں ہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ گزشتہ خود میں نے لیکچر میں یہ کہا تھا، جنگ کوئی اچھی چیز نہیں ہے، نقصان ہی نقصان ہوتا ہے اس میں نے کہا تھا کہ یہ جنگ، اس قسم کی چیزیں پاگل لوگ جو کرتے ہیں، پاگل لوگ جو اس طرف آتے ہیں جنگوں کی طرف، یا متکبر لوگ جو طاقت کے نشے میں اندھے ہو جاتے ہیں، وہ یہ کام کیا کرتے ہیں۔ لیکن میں نے کہا تھا گزشتہ الیکشن میں بھی کہ اس قسم کے پاگلوں کا مقابلہ کرنے کے لیے، ان کے دماغ ٹھیک کرنے کے لیے پھر پاگل بننا پڑتا ہے اچھے بھلے شریف لوگوں کو۔ تو ٹھیک ہے، اگر وہ ایک نہیں بندہ رک رہا ظلم سے، باز نہیں آ رہا، نہ کوئی مذاکرات کر رہا ہے، نہ کوئی UN کی قراردادوں کو تسلیم کرنے کے لیے تیار ہے، بدماشی کرتا پھر رہا ہے، اور پاکستان کی کمزوری معاشی اس کے آگے آئی ہوئی ہے، اس کی کوئی خارجہ پالیسی نہیں۔ ہمارے جو اس موجودہ حکومت سے پہلے وہ حکومت تھی 4 سال، اس میں تو وزیر خارجہ نہیں بنایا وزیر اعظم نے۔ اب اندازہ کرو کہ پاکستان کے سیاستدانوں کا، ناکام نااہل سیاستدانوں کا، اب پاکستان کیا کرے، اس کی خارجہ پالیسی کیا رنگ لائے۔ تو وہ جو ہندو ہے وہ دن رات مطلب کہ جھوٹ کی سفارتکاری کرتے ہیں، جھوٹ کو پھیلانے کے لیے، اور جھوٹ سچ بناتے پھر رہے ہیں۔ تو باہر میں یقین رکھتا ہوں کہ آج بھی اگر پاکستان کی عوام اور پاکستان کی فوج اسی جنگ بدر کے جذبے کے ساتھ اور درد کے ساتھ لڑے گی تو انشاءاللہ کامیابی و کامرانی آپ کا مقدر بنے گی انشاءاللہ تعالی۔ سامعین کرام، خاکسار تو معمور من اللہ ہے۔ 15ویں صدی ہجری کے سر پر اللہ تعالیٰ نے اس عاجز کو بطور عیسیٰ ابن مریم مبعوث فرما دیا۔ اس وقت امت محمدیہ سامعین کرام بکھری پڑی ہے، میں آپ لوگوں کو بتانا چاہتا ہوں، یعنی مسلمان ٹکڑے ٹکڑے ہیں، کوئی یہ امت شمت نہیں ہے۔ یہ سارے مطلب کہ مخالفوں نے، جو اسلام کے مخالف ہیں اور مسلمانوں کے مخالف طاقتور ملک ہیں، انہوں نے ان کو آپس میں تفرقے ڈالے ہوئے ہیں، یہ ایک دوسرے کے دشمن ان کو بنا دیا ہوا ہے۔ یعنی اس وقت اگر ہم کہہ سکتے ہیں یہ بکھری ہوئی نام نہاد امت ہے۔ اس نام نہاد امت کا کوئی بھی سیاستدان یا کوئی بھی مسلمان بادشاہ یا کوئی بھی مذہبی لیڈر مسلمانوں کو متحد نہیں کر سکتا۔ اس بکھری ہوئی ٹوٹی ہوئی امت کو ایک امت نہیں بنا سکتا سوائے اس موعود مسیح عیسیٰ ابن مریم کے، جس کی بانی اسلام حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ سے خبر پا کر امت کو خبر دی ہوئی ہے۔ صرف ایک ہی بات ہے، یہی آپ کا حل ہے۔ تمام امت محمدیہ جس موعود مسیح عیسیٰ ابن مریم کا انتظار کر رہی ہے، اس منتظر وجود کے مصداق ہونے کا خاکسار کا دعویٰ ہے۔ یہ میرا وہی دعویٰ ہے، اس منتظر وجود جو ہے جس کی پوری امت انتظار کر رہی ہے، لیکن وہ اپنی غلطی کے ساتھ وہ اس مسیح عیسیٰ ابن مریم جو موسی مریم کے گھر میں بن باپ پیدا ہوا تھا، وہ اپنی غلطیوں میں وہ اس کو زندہ آسمان پر چڑھا کر بیٹھے ہوئے ہیں، اسی کے متعلق ان کا خیال ہے کہ وہ آئے گا زندہ نیچے، وہ اسلام کی خدمت کرے گا، غلب کرے گا۔ نہیں، ایسی بات نہیں، وہ فوت ہو چکا ہے۔ کلو نفس ذائقۃ الموت کہ اللہ تعالیٰ کے فرمودہ کے مطابق کوئی انسان
اس زمین پر پیدا ہونے والا کسی انسان کے بطن سے پیدا ہونے والا کوئی وجود بھی تبھی حیات جاوید نہیں پا سکتا، وہ زندہ نہیں رہ سکتا۔ یہ قرآن کی تعلیم کے خلاف باتیں ہیں۔ تو میں نے ابھی کہا ہے کہ تمام امت محمدیہ جس موعود مسیح عیسیٰ ابن مریم کا انتظار کر رہی ہے، اس منتظر وجود کے مصداق ہونے کا خاکسار کو دعویٰ ہے۔ خاکسار پوری امت محمدیہ کو، اپنے تمام مسلمان بھائیوں کو اپنے دعویٰ موعود محمدی مسیح عیسیٰ ابن مریم پر غور و فکر کرنے کی دعوت دیتا ہے۔ آپ معقول اور علمی سوال کریں یا اعتراض کریں، بھلے اعتراض بھی کریں، خاکسار انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو آپ کے سوالوں کے جواب دے گا۔ لیکن اکثر ایسا ہوتا ہے کہ جو وجود اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل ہوتے ہیں، جن کو اللہ مامور فرماتا ہے، مبعوث فرماتا ہے، ان کی قومیں جن میں وہ نازل ہوتے ہیں، ان کی کفر کے فتوے، گندی زبان، گالی گلوچ نکالتے ہیں۔ تب یہ اللہ فرماتا ہے یا حسرتاً علی العباد ما یاتہم من رسول الا کانوا بہ یستہزئون۔ افسوس میرے بندوں پر کہ جب بھی میرا مرسل ان میں آیا تو انہوں نے سوائے ہنسی ٹھٹھا تمسخر کے اس کے ساتھ اور کچھ نہیں کیا، اس کو قبول ہی نہیں کیا۔ تو اللہ تعالیٰ آپ پر رحم فرمائے۔ اور جہاں تک مرسل کی ذمہ داریوں کو تعلق ہے کہ اس حوالے سے میں آپ لوگوں کو بتانا چاہتا ہوں کہ سورۃ تغابن کی آیت نمبر 13 میں اللہ فرماتا ہے وَأَطِیعُوا اللَّهَ وَأَطِیعُوا الرَّسُولَ فَإِن تَوَلَّیْتُمْ فَإِنَّمَا عَلَىٰ رَسُولِنَا الْبَلَاغُ الْمُبِینُ۔ اللہ فرماتا ہے اس آیت میں، اور اللہ کی اطاعت کرو اور رسول کی اطاعت کرو، پس اگر تم منہ موڑ لو گے، پس اگر تم اعراض کرو گے تو ہمارے رسول کے ذمہ پیغام کا صاف صاف کھول کھول کر پہنچا دینا ہی ہے۔ یہی بات میں آپ لوگوں کو کہتا ہوں کہ دیکھیں، اللہ نے مجھے مامور فرمایا اور میں کھڑا ہوں، لوگوں کے ٹھٹھے تمسخر کا میں سامنا کر رہا ہوں، گندی زبان کا بھی سامنا کر رہا ہوں، ہر قسم کی ہر چیز میں برداشت کر رہا ہوں صرف اللہ کے واسطے، کیونکہ میرا جو صلہ ہے وہ اللہ ہی ہے، میں اللہ ہی میرا سب کچھ ہے۔ تو میرا کام بھی جیسے اللہ نے فرمایا ہے سورۃ تغابن کی آیت نمبر 13 میں، میرا مقصد بھی یا میرا ذمہ داری بھی اتنی ہے کہ کھول کھول کے آپ لوگوں کو بتا دوں اس بات کو، اس حقیقت کو، یعنی ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نزول مسیح عیسیٰ ابن مریم کی جو پیشگوئی فرمائی ہے اس کی حقیقت کیا ہے۔ آپ سب جو حیات مسیح کا عقیدہ بنا کر بیٹھے ہیں غلطی میں ہیں، اس کو چھوڑو۔ وہ بندہ جس کی خبر اللہ نے دی ہے وہ آج تمہارے سامنے کھڑا ہے اپنے دعوے کے ساتھ، اور وہ آپ کو کہہ رہا ہے کہ دلائل کے ساتھ آئیں، میرے دعوے پر غور کریں، اگر آپ کو کوئی اعتراض ہے، کوئی سوال ہے آپ کا، مجھ سے کریں، میں آپ کے سوالوں کا، مدلل سوالوں کا، معقول سوالوں کا دلیل کے ساتھ جواب دوں گا۔ باقی میرا کام یعنی اللہ کے مرسلوں کا میرے سے پہلے بھی منوانا کام نہیں ہوا۔ یہ اللہ تعالیٰ اپنے مرسلوں کو دروغہ نہیں بناتا کہ اپنا دعویٰ منوائیں لوگوں سے، ایسی کوئی بات نہیں۔ ان کا کام ہوتا ہے کھلا یعنی کھول کر اپنے دعوے کو بتا دینا، لوگوں کی غلطیاں نکال کر یا ان کا نام لے کر اس کے دلائل دے کر لوگوں کے آگے کھول کر رکھ دینا، ان کا یہی صرف کام ہوتا ہے۔ سامعین کرام، خاکسار ڈاکٹر محمد اقبال کے ان اشعار پر اپنا لیکچر ختم کرتا ہے۔ وہ فرماتے ہیں منفعت ایک ہے اس قوم کا نقصان بھی ایک، منفعت ایک ہے اس قوم کا نقصان بھی ایک ہی سب کا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، دین بھی ایمان بھی ایک، حرم پاک بھی اللہ بھی قرآن بھی ایک، کچھ بڑی بات تھی ہوتے جو مسلمان بھی ایک۔ وما علینا الا البلاغ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، اولم وآخرم وظاہرم وباطنا هو مولانا نعم المولا و نعم النصیر و نعم الوکیل۔